الحمدللہ، اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ جس نے اپنی یاد کی توفیق اور موقع فراہم کیا۔ لاکھوں اور کروڑوں درود حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پر کہ جن کے طفیل مالک الملک نے یہ مہربانی فرمائی۔ پیر کے اوصاف، پیر کی خوبی، پیر کا فیض کس طرح مرید تک پہنچتا ہے، اس کا طریقہ کیا ہے، اور کس طرح ایک طالب جو ہے وہ اپنے پیر سے فیض حاصل کر سکتا ہے۔ اگر ہم اس سلسلے میں بات کریں تو سب سے پہلی جو چیز ہے وہ سامنے آتی ہے پیر کی صحبت، کہ مرید کو چاہیے کہ وہ جتنا زیادہ عرصہ جو ہے وہ پیر کی صحبت میں بسر کر سکے وہ کرے، زیادہ سے زیادہ وقت جو ہے وہ پیر کی صحبت میں گزارنے کی کوشش کرے۔ اس سے کیا ہوگا کہ جب وہ اپنے پیر کی صحبت مجلس میں رہے گا تو پیر کے اوصاف، پیر کی خوبیاں اور پیر کا فیض جو ہے وہ اس کے جسم میں منتقل ہونا شروع ہو جائے گا۔ اب مجلس میں رہنے کا طریقہ کیا ہے؟ پیر کی مجلس کو اختیار کرنے کا طریقہ کیا ہے؟ آپ نے ہمیشہ باادب رہنا ہے اور پیر سے سوال و جواب نہیں کرنے، اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ دنیاوی سوچ، فکر اور جتنے بھی دکھ، درد، الام، سب کچھ ان کو آپ نے پس پشت ڈال دینا ہے۔ اپنے دماغ کو دنیاوی سوچوں سے پاک کر کے صرف اور صرف اس تصور کو ذہن میں رکھنا ہے کہ میں اپنے پیر کے حضور حاضر ہوں، اور پیر کی شکل کو سامنے رکھتے ہوئے آپ نے اللہ کی طرف رجوع کرنا ہے اور طالب مولا بن جانا ہے۔ تو انشاءاللہ اللہ کی ذات جو ہے وہ آپ پر اپنا کرم ضرور فرمائے گی۔ آپ نے پیر کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قدموں تک پہنچنے کا وسیلہ، راستہ سمجھنا ہے اور ہمیشہ باادب رہنا ہے۔ ادب جو ہے یہی آپ کی کامیابی کا سب سے بڑا زینہ ہے۔ آپ نے یہ خیال کرنا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات جو ہے آپ کو آپ کے پیر کے توسل سے ہی نوازے گی، اور اپنا قرب جو ہے وہ ضرور بضرور آپ کو نصیب فرمائے گی۔ آپ نے پیر کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قدموں تک پہنچنے کا ذریعہ سمجھنا ہے، اور جب آپ وہاں تک پہنچ جائیں گے تو انشاءاللہ اللہ کی ذات جو ہے وہ بھی آپ کو اپنا قرب نصیب فرمائے گی۔ تو آپ نے یہ ذہن میں بٹھا لینا ہے کہ پیر کی صحبت میں زیادہ سے زیادہ وقت گزارنا ہے، دنیاوی جو سوچیں ہیں، جو فکریں ہیں، ان سے اپنے ذہن کو پاک کرنا ہے اور باادب رہنا ہے، تو انشاءاللہ کامیابی آپ کا مقدر ٹھہرے گی۔ امید ہے کہ بات کو آپ سمجھ گئے ہوں گے۔ اللہ تبارک و تعالی عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ السلام علیکم۔